بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی اس تلاوت کردہ آیت کے ضمن میں آج دوسری اس جماعت کا ذکر ہوگا جس کا اجمالی ذکر سورۃ الفاتحہ میں تھا۔ یاد رکھیے سورۃ الفاتحہ میں 3 جماعتوں کا اجمالی ذکر تھا۔ ایک وہ جماعت جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اس کی تفصیل سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں گزر چکی، ان کی 5 صفات کا تذکرہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان فرمایا۔ دوسری جماعت جس کا اجمالی ذکر سورۃ الفاتحہ میں ہے وہ ہے مغضوب علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ یہاں اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اسی ہی جماعت کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ضد کی وجہ سے نہ مانا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، کیوں؟ لا یؤمنون، اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اس جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور آپ کا نظریہ اور آپ کا مشن ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا اس سے مراد ہے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، ایسے لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھلم کھلا مخالفت کی۔ لہٰذا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں تبلیغ فرمائیں یا نہ فرمائیں، ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے، یہ قطعاً ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کا تعلق انہی کفار کے ساتھ ہے جن کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، لہٰذا ان آیات کو کسی اور پر چسپاں کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اس سے اتنا سبق ملتا ہے کہ جو شخص ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ پھر بڑے سے بڑا داعی بھی اگر بات سمجھائے تو اس آدمی کے دل میں بات نہیں اترتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ضد کی وجہ سے نہ مانا۔ کفر کہتے ہیں حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا جھٹلانا اور اس کا انکار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے بخوبی واقف تھے، مگر انہوں نے اپنا منصب، اپنا عہدہ، اپنی چوتراہٹ بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ گویا کہ ضد و عناد کی وجہ سے ان لوگوں نے نہ مانا، اور اسی ضد و عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں ہدایت لانا چاہتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے اسباب خود پیدا کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو پر اگر نظر ڈالیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ضد و تعصب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور ساری زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہرہ مند فرمانا تھا، اللہ تعالیٰ دور دور سے ان لوگوں کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ضد کی وجہ سے نہ مانا، تو فرمایا میرے حبیب ان کے حق میں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں صورتیں برابر ہیں، یعنی انہیں نفع نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تبلیغ اور واعظ و نصیحت کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بھی بیان کی کہ یہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں کے سامنے ایک ایسا پردہ آ گیا کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دنیاوی ان کی حالت اور کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور دلوں میں حق بات اترتی نہیں، کانوں میں حق سننے کی صلاحیت نہیں، آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، حق دیکھنے کی انہیں صلاحیت نہیں حاصل، اور یہ ان کے اپنے ضد و تعصب کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی بیان کی ہے کہ ہدایت کے بھی کچھ مراتب ہیں اور گمراہی کے بھی کچھ مراتب ہیں۔ ہدایت کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندے میں حق کی جستجو ہو، اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیتا ہے، پھر بندہ اس پر مستقیم رہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا دل مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت کے سٹیپ اور ہدایت کے درجے ہیں۔ اسی طرح گمراہی کا پہلا سٹیپ ہے کہ انسان حق بات میں شک کرے، شک کرنے سے فوراً گمراہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ گمراہ ہوتا ہے تو پھر وہ اہل حق سے جھگڑتا ہے، اور جب نوبت یہاں تک پہنچتی ہے نا کہ وہ اہل حق سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے بلا دلیل، تو پھر اللہ تعالیٰ دل میں سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اور کانوں سے حق سننے کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے، اور آنکھوں سے حق دیکھنے کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مہر جباریت۔
یہاں اس آیت کریمہ میں ان کے ایمان نہ لانے کی یہی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر جس چیز پر لگائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گی، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جائے گی۔ ان کے دلوں پر مہر ہے کہ جو کفر اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، اور باہر سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے حبیب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے حق میں سود مند نہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی۔ آنکھوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ حائل کر دیا ہے کہ انہیں حق دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو ان کی دنیاوی کیفیت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ دوسری وہ جماعت ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، جن کا اجمالی ذکر فاتحہ میں تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضد و تعصب کی وجہ سے نہ مانا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر جباریت لگا دی۔ اب میرے حبیب آپ بھی اگر ان کو ڈرائیں تو ان کو نفع ہونے والا نہیں۔